دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی کچھ ایموشنل نیڈس ہیں، اس کی کچھ جذباتی ضروریات ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو پیار، محبت، شفقت، اعتماد چاہیے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو چاہا جائے۔ اس کے اندر محبت کرنے کا احساس اور چاہے جانے کا احساس بے حد ضروری ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے کہ اگر آپ نے ایک بلسفل زندگی جینی ہے، اگر آپ اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ فوکس کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو، فزیکل ہیلتھ کو، آپ نے اپنی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنا ہے، تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نان میٹیریلسٹک نیڈس، آپ اپنی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے، جذباتی بھوکھا پن پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک انسان بھوکا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو کھانا چاہیے۔ اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کرے گا کہ جس طریقے سے اس کو فوڈ مل سکے تاکہ وہ اپنی اس بھوک کو مٹا سکے۔ اب جب بھوک ہوتی ہے نا تو صدام یہ بات یاد رکھنا کہ بھوک حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جسمانی بھوک کو مٹانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی مین سے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اگر ایک انسان کی ایموشنل نیڈس پوری نہ ہوں تو اس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر افیکشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اٹینشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایموشنل سٹارویشن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو تعلق کو ترسا ہوا انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے اندر جذباتی بھوک ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جو کسی بھی انسان کو دیکھ کے اس کے ساتھ فوری تعلق بنائے گا، اور اس انسان کے لیے بہت آسان ہے اس انسان کے ساتھ تعلق ختم کرنا۔ کوئی اس کے دل میں فوری اترے گا اور کوئی اس کے دل سے فوری اترے گا۔ کیونکہ یہ تعلق کو ترسا ہوا انسان ہے لیکن اس نے اس تعلق کو برتنا نہیں سیکھا۔ تو جب آپ تعلق کو برتنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ کے لیے تعلق بنانا بھی آسان ہوتا ہے اور تعلق کو توڑنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب میں نے پہلا پوائنٹ کیا بتا دیا کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے، بلسفل خوشگوار زندگی جینے کے لیے، ایموشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے صدام کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو بے راہ روی سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو، اپنی نوجوان نسل کو مادر پیدر آزادی سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو اس ریلیشن شپ کی امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا۔ چونکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر پاتے اور بچوں میں ایموشنل سٹارویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ٹین ایج کے سٹارٹ میں معاشقہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ٹین ایج کے سٹارٹ میں محبت کے افسانوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایک معاشرے کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، ٹین ایجرز کی بڑی تعداد جذباتی طور پر ایموشنلی بلینک ہوگی یا ایموشنلی سٹارو ہوگی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ ٹین ایجرز ہوں گے جو تعلق کو ترسے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ناجائز تعلقات میں آئیں گے، اور ناجائز تعلقات میں آ کے اوبیسلی آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جائے گا، وہ جنسی بے راہ روی کی طرف بھی جائے گا، وہ اخلاقی گراوٹ کی طرف بھی جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو جنسی بے راہ روی سے بچانا ہے، اگر ہم نے ان کو اخلاقی گراوٹ سے بچانا ہے، اگر ہم نے ان کو ایموشنل سٹارویشن سے بچانا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمارے بچے تعلق کو ترسے ہوئے نہ ہوں، رائٹ۔ تیسرا یہ ہے بھائی کہ اگر آپ نے ایک ہیلدی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ہیلدی معاشرے کی جو یونٹ ہے نا وہ فیملی ہوتی ہے، اور فیملی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد ہوتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ایک فرد ہے، ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے تو ایک فیملی کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب جو معاشرے کی جو اکائی ہے، یونٹ ہے، وہ ایک فیملی ہے، اور جب ایک فیملی سٹرانگ ہوگی، جب ایک فیملی کے افراد میں ایک بانڈ ہوگا، ایک ریلیشن شپ ہوگا، تو وہ معاشرہ بھی سٹرانگ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا فیملی کا انسٹیٹیوشن کمزور ہو جاتا ہے، اگر آپ کا فیملی کا ویب کمزور ہو جاتا ہے، اگر فیملی کے افراد میں ریلیشن شپ بلٹ نہیں ہوتے، لائک اگر میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ازدواجی رشتہ تو ہے لیکن تعلق نہیں ڈیولپ ہو سکا،
اور اسی طرح اگر ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ایک خونی رشتہ تو ہے لیکن ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق کو ڈیولپ نہیں کر سکی تو آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے، آپ کا فیملی ویب کمزور ہوتا ہے. تو جب آپ کا فیملی ویب کمزور ہے، فیملی انسٹیٹیوشن کمزور ہے تو وہ ایک کمزور معاشرہ ہوگا، وہ ایک کھوکھلا معاشرہ ہوگا. اور جو کھوکھلے معاشرے ہوتے ہیں وہاں کے سسٹمز بھی کمزور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک صحت مند معاشرے کی، ہیلدی معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے تو آپ کو ایک ہیلدی خاندانی نظام چاہیے. اس ہیلدی خاندانی نظام میں اگر ریلیشن شپ کی ڈومین، ریلیشن شپ کا ایریا اسٹرانگ ہوگا تو اوور آل بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی آپ کا معاشرہ بھی اسٹرانگ ہوگا. تو دس واز آل اباؤٹ کہ جی ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے، ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے، خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے اور معاشرے کو جنسی بیراروی سے بچانے کے لیے اور ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے تعلقات کو مینٹین کرنا، ان کو نبھانا اور ان تعلقات سے ہیپینس کو ارن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے.